ماں باپ کا درجہ بڑا اونچا ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک آیا ہے کہ ماں کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ اگر کسی کی ماں اسلام سے ہٹ بھی جائے تو بھی لڑکے کو گستاخی کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ہو سکے تو دنیاوی معاملات میں اس کی مدد ہی کر دے، یعنی کفر میں شرک میں مدد نہ کرے، اور معاملات میں جیسے راستہ بھول گئی تو بتا دے، نہیں پہنچ پا رہی ہے کہیں تو پہنچا دے، اس صورت میں بھی اتنا بڑا درجہ ہوتا ہے ماں کا۔ اور باپ کا بھی درجہ بہت ہوتا ہے۔ حضور نے خود حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں دروازے بہت ہیں، روزے کا دروازہ، نماز کا دروازہ، صدقے کا دروازہ، کئی دروازے ہیں جس سے آدمی جنت میں جائے گا، اور سب سے اچھا دروازہ وہ ہے جو اپنے باپ کو راضی کر لے۔ لیکن کچھ لا علمی کی وجہ سے یا غلط صحبت کی وجہ سے یا دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے، اچھا ماحول نہ ملنے کی وجہ سے کچھ بچے ماں باپ کی گستاخی کر بیٹھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑی وعید ہے قرآن اور حدیث میں۔ قرآن میں فرمایا گیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ماں باپ کا درجہ اتنا اونچا ہے کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ تو اف، اگر آپ کا بیٹا نور بھائی، آپ کا بیٹا آپ کو اف کہہ دے تو کیا آپ کو برا لگے گا؟ آپ کے بیٹے آپ کو اف کہہ دے تو برا لگے گا؟ نہیں۔ حالانکہ قرآن نے کہا اف نہ کہو، تو اف کا مطلب اف ہی نہیں، اف کا مطلب ہے کوئی ایسا لفظ نہ بولو کہ باپ کو تکلیف ہو جائے، یہ مطلب ہے۔ یعنی کوئی ایسا لفظ نہ نکلے کہ باپ کو تکلیف ہو جائے۔ بات اچھی ہی ہو لیکن لہجہ بدلا ہے، بات اچھی ہے مگر آپ کا تیور بدلا ہے اور ماں باپ کو برا لگ گیا، تو قرآن اس کو بھی منع کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب بھی بولو یا تو خاموش رہو ماں باپ کے سامنے، اور بولنا ہے تو اچھی بات بولو، مارنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن دیہاتوں میں کیا، شہروں میں، ہمیں تو دیہات کا تجربہ ہے، دیہاتوں میں ہمیں کچھ مثالیں ہیں میرے سامنے کہ بچوں نے اپنی ماؤں کو اور اپنے باپوں کو مارا ہے۔ ابھی 3-4 مہینہ پہلے کی بات ہے، ایک ماں بچ گئی ورنہ مر ہی جاتی، اتنا تیز مار دیتا ایک بیٹا۔ تو ایسے بھی بیٹے، یہ بیٹے کون ہوتے ہیں؟ جو کبھی کسی امام، کسی حافظ، کسی قاری، کسی عالم کی صحبت میں نہیں بیٹھتے، وہ دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، نہ مسجد سے مطلب، نہ مدرسہ سے مطلب، نہ کسی مولانا سے مطلب، وہ سمجھتے ہیں کہ کمالو یہی بہت بڑی بات ہے۔ ایسے ہی بچے ایسے کام کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی بچہ اپنی ماں یا اپنے باپ کو مار دے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نحوست کی برکت سے اس کو کلمہ نصیب نہ ہو موت کے وقت، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک صحابی تھے جن کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا، تو حضور کے پاس خبر گئی، یا رسول اللہ صحابی ہیں مگر کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ تو حضور جلدی جلدی گئے کہ کلمہ پہ موت نہیں ہوگی تو پھر جنت ان کے لیے نہیں۔ تو حضور اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر گئے اور سرہانے بیٹھے۔ تو حضور تو سب جان ہی گئے، جب عام ولی اللہ دور سے جان جاتے تو میرے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا پہنچے، فرماتے ہیں یہ بولو، یہ بولو، یہ بولو، سب بولتے، پھر کہا کلمہ بولو، تو زبان ہی نہیں نکل پائی۔ سب کچھ بول لیتے تھے، کلمہ نہیں پڑھ پاتے تھے۔ تو ان کی اہلیہ کو بلایا، کہا یہ بتاؤ تمہارے شوہر کی غلطی کیا ہے کہ سب کچھ بول لیتے ہیں، کلمہ نہیں پڑھ پاتے ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو بیوی نے بتایا کہ یہ بہت نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، پر ان کی ماں ان سے ناراض رہتی ہے۔ تو حضور نے ان کی ماں کو بلایا
اور حضور نے فرمایا کہ میں جا رہا ہوں آگ جلوانے، تم یہیں بیٹھو، ابھی جب آگ خوب تیز جلنے لگے گی تو تمہارے ہی سامنے تمہارے اس بیٹے کو اس آگ میں ڈلوا دوں گا بس۔ تو ان کی ماں دہل گئی، ماں کا دل ہوتا ہے، عرض کرتی یا رسول اللہ نہیں، میری آنکھیں بھلا برداشت کریں گی کہ میری ماں میری آنکھوں کے سامنے میرا پوت میرا لال آگ میں جلے؟ تو آقا نے فرمایا ماں اس آگ سے 70 گنا زیادہ وہ آگ ہے جہنم کی، اگر کلمہ نہیں پڑھ پائیں گے تو جہنم میں جائیں گے، ان کو تم معاف کر دو ورنہ یہ کلمہ نہیں پڑھ پائیں گے۔ والدہ نے معاف کیا تو فوراً ان کی ماں زبان سے کلمہ نکل گیا۔ لیکن پھر بھی اسلام اسلام ہے، اگر کوئی اپنی ماں یا اپنے باپ کو مار دے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ نہیں۔ شریعت میں جتنی چیزوں کو کفر کہا گیا ہے کہ اللہ کے لیے یہ بول دیا تو کفر ہے، حضور کے لیے یہ بول دیا تو کفر ہے، صحابہ کے لیے یہ بول دیا تو کفر ہے، ان میں سے یہ بات نہیں ہے کہ ماں باپ کو مار دیا تو کفر ہے۔ کفر نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مگر کفر نہیں ہے۔ تو جب کفر نہیں ہے تو اگر موت ہوگی تو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی، کیونکہ جب تک انسان مسلمان ہے وہ کتنا بھی بڑا پاپی ہو، مجرم ہو، خطاکار ہو، جب تک کسی مسلمان سے ایسا کام نہیں ہوا کہ جس کا ثبوت ہو جائے کہ یہ کافر ہے، نہ اس کی زبان سے نہ اس کے عمل سے کوئی ایسا کام نہیں ہوا جس سے اس کا کفر قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو سکے، اس وقت تک وہ نماز جنازہ کا حقدار ہے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیے جانے کا حقدار ہے اور تیجا اور 40واں کا حقدار ہے اور دعائے بخشش و مغفرت کا بھی حقدار ہے اور حضور کی شفاعت کا بھی حقدار ہے۔ کبیرہ ہے گناہ، بہت بڑا کبیرہ ہے، لیکن مارنے والے کو کوئی کہہ دے کہ اب اس کی جنازہ کیا پڑھیں گے، وہ کافر ہو گیا، یہ جہالت ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کوئی قتل بھی کر دے ماں باپ کو تو بھی کافر نہیں ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے۔ ماں باپ کو کوئی قتل کر دے کتنا بڑا گناہ، لیکن مسلمان ہونا اس کا نہیں ختم ہوا بھی، مسلمان ہونا ختم نہیں۔ ہاں ایسے منحوس بچے کو ماں باپ کا وارث نہیں مانا جائے گا، اس کو وراثت سے ایک چونی نہیں ملے گی اور اگر اس نے قتل کر دیا ہے، لیکن مسلمان اب بھی ہے۔ تو یہ مسئلہ سمجھ گئے آپ لوگ، اس کی جنازہ پڑھی جائے گی۔ کوئی بھی مسلمان ہو جب تک اس سے کفر نہ ہو، اور وہ بھی ایسا کفر کہ جس پر یقین کامل ہو جائے 100%، اس وقت تک اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے ہو۔ یزید سے بڑا بدکار کون ہے جس نے اتنا بڑے جہنمی کام کیے؟ مگر امام اعظم ابو حنیفہ نے یزید پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا ہے، تو ماں باپ کو مارنے والا کافر کیسے ہو جائے گا؟ یہ جو میرے اعلیٰ حضرت سرکار نے ان بڑوں کو دیا ہے فتویٰ، تو یہ نہ سمجھنا یہ تو جلد بازی میں ہو گیا ہے، نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کو بہت سمجھایا گیا، ان کے پاس خط بھیجا گیا کہ تمہاری تحریر سے حضور کی توہین ہو رہی ہے، اللہ کی توہین ہو رہی ہے، اس کو رجوع کر لو، اس کو مان لو، اس سے ہٹ جاؤ۔ جب کسی طرح نہیں مانے اور بالکل یہ ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ اور رسول کے گستاخ ہیں، تب 4 لوگوں پر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا، یہاں تک کہ ان میں کا سب سے بڑا سرغنہ اشرف علی تھانوی ہے۔ جس مولانا اشرف علی تھانوی جس وقت اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا بریلی میں، ان کو خبر ملی تو وہ بخشش اور مغفرت کی دعا کرنے لگے۔ اشرف علی تھانوی، اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا تو اشرف علی تھانوی دعا کرنے لگے، تو لوگوں نے کہا حضور یہ تو بڑا الٹا معاملہ ہو گیا، وہ آپ کو کافر کہہ گئے ہیں اور آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو اشرف علی تھانوی نے کہا انہوں نے جو مجھے کافر کہا ہے اپنی ذاتی دشمنی میں نہیں کہا ہے، محبت رسول میں کہا ہے۔ بہرحال
اسی مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا جس سے کفر بالکل ثابت ہو جائے، یا اس کی تحریر سے، یا اس کی بولی سے، یا اس کی زبان سے، اور جب تک ثابت نہیں ہے تو وہ کتنا بھی پاپی ہو رہے گا مسلمان، اور اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔